السلام علیکم. ریسرچ میتھڈز کا آج ہم 36 لیکچر شروع کر رہے ہیں. اس لیکچر میں ہم آج ایک نیا ریسرچ ڈیزائن شروع کریں گے. اس ریسرچ ڈیزائن کا ٹائٹل ہے نان ری ایکٹیو ریسرچ. اب نان ری ایکٹیو ریسرچ کی اگر بات کرتے ہیں تو ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ری ایکٹیو ہم کسے کہہ رہے ہیں. ہم نے دو قسم کے ریسرچ ڈیزائن اب تک ڈسکس کیے ہیں. ایک سروے ریسرچ کیا ہے اور ایک ایکسپیریمنٹل ریسرچ کیا ہے. یہ دونوں ہی جو ڈیزائن ہیں یہ ری ایکٹیو ریسرچ کے زمرے میں آتے ہیں. اب ری ایکٹیو ریسرچ میں بات یہ ہے کہ جو ہمارا ریسرچر ہے اور جن کے اوپر ریسرچ کی جا رہی ہے، جن لوگوں کے اوپر ریسرچ کی جا رہی ہے، رسپونڈنٹس ہیں یا سبجیکٹس ہیں، ان کا آپس میں کانٹیکٹ ہے، ان کا آپس میں انٹریکشن ہے اور یہ ایک دوسرے کے ایکشن کو ریئیکٹ کر رہے ہیں. دیٹس وائی وی کال اٹ ایز ری ایکٹیو. اور یہ جو ریسرچ ہے اس میں دا پیپل ہو آر بینگ اسٹڈیڈ دے نو دیٹ دے آر بینگ اسٹڈیڈ. ہم کسی کے پاس جا رہے ہیں، اس سے سوال پوچھ رہے ہیں تو آبویسلی وہ اس کی ہم جواب لے رہے ہیں. دا پرسن نوز دیٹ دیر از اے ریسرچر اور وہ ریسرچر اس سے سوال پوچھ رہا ہے تو اس کی دونوں کی جو پریزنس ہے دیٹ انفلوئنسز ایچ ادر. سو دیٹ از وائی ایک نے ایک سوال کیا ہے، that question has led to some kind of influence on the mind of a person or the state of behavior of the person, اور دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کو جواب دے رہا ہے، ریئیکٹ کر رہا ہے. جو اس نے ریئیکٹ کیا، اگین جو ہمارا انٹرویور ہے وہ اس کو پھر کوئی سوال پوچھ رہا ہے. سو دس از ہاؤ وی کال اٹ ایز ری ایکٹیو. اسی طرح اگر ہم ایکسپیریمنٹل ریسرچ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی سبجیکٹس جو ہیں دے نو دیٹ دے آر انڈر اسٹڈی. دے ہیو لیٹس سے voluntarily decided to participate in the experiment, whether it's a control group or an experimental group. ان کی کنسینٹ باقاعدہ لی گئی ہے. تو وہ جو سبجیکٹس ہیں ان کو پتہ ہے کہ دے آر بینگ اسٹڈیڈ، اس لیے ہم اس کو ری ایکٹیو اسٹڈی کہتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایسی اسٹڈیز جس کو ہم کہیں کہ جن کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں ان کو نہیں پتہ کہ ان کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے. دیٹ از اے نان ری ایکٹیو. یعنی ہم کہیں انٹروژن نہیں کر رہے، کہیں انٹروڈ نہیں کر رہے اور لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کو اسٹڈی نہیں کیا جا رہا. دے آر ناٹ بینگ آبزروڈ. اب اس میں بہت سارے فیکٹرز آ سکتے ہیں کہ when we are trying to study all these people کہ اس کو ہم کیسے کر رہے ہیں. اب کیسے اسٹڈی کر رہے ہیں؟ ہم ایسے بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ ان کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جو وہ چیزیں یوز کر رہے ہیں. ان کے جو many cases وہ تو اپنا کام کر کے چلے گئے، لیکن جو پیچھے چیزیں بچ گئی ہیں یا پھینک دی گئی ہیں، چاہے آپ گاربیج کی بات ہی کر لیں، وہ چیزیں پھینک دی گئی ہیں، گاربیج میں پھینک دی گئی ہیں. لوگ ان کو اسٹڈی کر کے بھی کئی چیزوں کا پتہ لگاتے ہیں. پولیس والے بھی یہ کام کرتے ہیں، ان کیس ایک طرح سے وہ بھی ریسرچ کرتے ہیں. گاربیج میں مثال کے طور پر ایک پارٹی ہے، یہ پارٹی گھر پہ ہوئی ہے اور لیٹ اس سی کہ they throw all those disposable kind of things in the garbage. اس سے may be people try to make some kind of idea کہ let's say soft drinks کون سی پی گئی ہیں، پی ہیں یا منرل واٹر پیا گیا ہے یا اور بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. تو یہ جو ہیں ہم ٹریس کر سکتے ہیں اس طریقے سے. پھر یہ بھی کرتے ہیں کہ بندے ہیں ہی نہیں یہاں پر، انہوں نے کوئی چیز لکھی ہے، کتاب لکھی ہے، گانا لکھا ہے، نظم لکھی ہے، ڈرامہ لکھا ہے، کوئی کہانی لکھی ہے. اس کو اسٹڈی کر کے بھی لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو لکھنے والا تھا وہ کیا کہنا چاہتا تھا، وہ کیا کمیونیکیٹ کرنا چاہتا تھا. سو دیٹ
اس میں اگر لیٹس سے ڈرامے کی بات کر رہے ہیں، اس ڈرامے میں یا اس کہانی میں بہت سارے اس نے کریکٹرز بھی دیے ہیں، بوائز ہیں، گرلز ہیں، پیرنٹس ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، بہت سارے کریکٹرز اس میں آ سکتے ہیں. وہ کریکٹرز جو اس نے دیے اور اس کو ہمارا ریسرچر کاؤنٹ کر رہا ہے یا اسٹڈی کر رہا ہے، تو اسٹڈی تو ان کو کر رہا ہے، شاید ان کے بیہیویئر کو بھی وہ اسٹڈی کر رہا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہو رہا. نہ تو یہ جو ریسرچر ہے اس لکھنے والے کے ساتھ اس کا کوئی انٹریکشن ہے، وہ لکھ کر چلا گیا، چیز چھپ گئی، گانا بھی ہو گیا، ڈرامہ بھی ہو گیا، کہانی بھی ہو گئی. تو اگین ہیئر یہ بڑی امپورٹنٹ قسم کی ایک ایگزامپل بنتی ہے کہ جس میں ہم کوئی ایکشن یا ری ایکشن، وہ لوگ جن کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں ہیں اور ان کے ساتھ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا، اس لیے بھی ہم اس کو نان ری ایکٹیو کہتے ہیں. لوگ آرکیالوجی کو، آرکیولوجیکل تھنگس کو دیکھ کر اندازہ کرتے ہیں پرٹیکولر سویلائزیشن کے بارے میں. پیپل ٹاک اباؤٹ دی انڈس ویلی سویلائزیشن، ہم موہنجو داڑو کی بات کر رہے ہیں. تو وہ جن لوگوں کے بارے میں ہم ریسرچ کر کے اتنی باتیں کر رہے ہیں وہ تو لوگ شاید زندہ ہی نہیں ہیں. ان کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان کو ہم اسٹڈی کر کے مے بی وی آر ٹرائنگ ٹو میک سم کائنڈ آف inferences out of that. We are trying to make some kind of interpretations of those kind of artifacts جو انہوں نے چیزیں بنائی ہیں. اس سے ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ وہ کلچر جو ہے کس قسم کی تھی، وہ سویلائزیشن کس قسم کی تھی، ان کا طرز زندگی کیا تھا، طرز بود و باش کیا تھا. مطلب یہ دس از ہاؤ آئی لک ایٹ دیٹ کہ یہ نان ری ایکٹیو ہے. اس میں سبجیکٹس کو نہیں پتہ کہ وہ ان کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سبجیکٹس تو زندہ ہیں، یہ میں نے مثال دے دی کہ maybe the subjects are not there، اور سبجیکٹس جو ہیں وہ صرف فکشن ہے، کہانی لکھی ہے وہ فکشن ہے، فلم ہے فکشن ہے، ڈرامہ ہے وہ بھی ایک طرح سے فکشن ہے. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ سبجیکٹس کو اسٹڈی کر رہے ہوں، ایسے طریقے سے آبزرو کر رہے ہوں کہ ان کو نہیں پتہ کہ دے آر بینگ آبزروڈ. اس کی ایک مثال ایسی لگتی ہے جیسے کہ ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے، ڈپارٹمنٹل اسٹور میں ایک کلوز سرکٹ لیٹ سے ارینجمنٹ کی ہوئی ہے اور اس سے somebody is trying to watch کہ اس اسٹور میں جو کسٹمرز آئے ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ ان کی چیزوں کو لیٹ سے سلیکٹ کر رہے ہیں. شاپ لفٹنگ کی بات ہے وہ کہیں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. اسی طرح کی چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر ہم لائبریری کی بات کرتے ہیں، لائبریری میں بھی بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جاتے ہیں، دے آر بینگ واچڈ بائی دی لیٹس سے دی مینجمنٹ آف دیٹ لائبریری اینڈ دا پیپل ڈونٹ نو دیٹ دے آر بینگ واچڈ. کئی اسٹڈیز ایسے ہوتی ہیں کہ ون وے ہم میرر بھی رکھتے ہیں کہ ایک طرف کے سائڈ کے لوگ تو دیکھ سکتے ہیں، دوسری سائڈ کے لوگ نہیں دیکھ سکتے. سڑکوں پہ ٹریفک چل رہی ہے، دیر مائٹ بی somebody sitting some place and trying to observe the behavior of the drivers کہ کون لوگ آ رہے ہیں، اس چوک پہ آئے ہیں، ٹریفک لائٹ پہ آئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں، ٹریفک لائٹ کو وائلیٹ کیا ہے نہیں وائلیٹ کیا. اگین the people who are being observed maybe they don't know that they are being observed. اس لیے ہم اس کو نان ری ایکٹیو ریسرچ کی ہم بات کرتے ہیں. تو اس میں ہم لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں، لوگوں کی چھوڑی ہوئی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں، لوگوں کے ریکارڈز دیکھ سکتے ہیں. لیٹ اس سے کہ ہم ریکارڈ دیکھ رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو میرڈ کپلز ہیں اس میں لڑکے اور لڑکی کی عمر میں فرق ہے، اور عام طور پر یہ آبزرویشن ہے کہ لڑکی کی عمر لڑکے کے مقابلے میں تھوڑی ہے. اوکے، وی وانٹ ٹو ڈو دا ریسرچ.
اب ان کا جو ریکارڈ ہے, ان کا جو نکاح نامے کا ریکارڈ ہے, اف وی لک ایٹ دیٹ ریکارڈ وی گیٹ دی ایج آف بوتھ اسپاؤزز, اور اس ایج کا ہم انالیسس کر سکتے ہیں, کمپیریزن کر سکتے ہیں, اور اس کمپیریزن کے بیسس پہ we might come up with conclusions and then we might say something کہ اچھا جی واقعی ان کی ایجز میں فرق ہے یا نہیں فرق ہے. Now, جن کی ایجز میں ہم بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے, وہ تو پتہ نہیں کہاں ہیں, but we are looking at the records of the whole thing. Now, these are in many cases unnoticed kind of observations. اس کو unnoticed ہے, unnoticed mean that the people who are, or the subjects who are being studied, they don't know that they are being observed. اس لیے ہم اس کو نان ریئیکٹیو ریسرچ کی بات کر رہے ہیں. دیر کوڈ بی اے ورائٹی آف نان ریئیکٹیو ریسرچز. تو ہمارے جو ریسرچرز ہیں, ورائٹی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ریسرچرز میں ڈیولپ دیئر اون ٹیکنیکس آف ڈوئنگ ریسرچ وداؤٹ ڈسٹربنگ دی لیٹ اس سے سبجیکٹس ہو آر دی فوکس آف دیئر اسٹڈی. میں نے ایک جنرل سا آپ کو پہلے ویو دیا نان ریئیکٹیو سے. اگر اسپیسیفکلی بات کریں تو ان میں ایک طریقہ ہے جس کو ہمارے ریسرچرز یا ریسرچ کی لینگویج میں یا ٹیکنیکلی ہم کہہ لیں کہ فزیکل ٹریسز, کہ ہم جو چیزیں ہیں اس کو ہم ٹریس کر کے اندازہ لگا سکیں کہ کیا ہوا ہے. جیسے ہے نا ہمارے پرانے زمانے کی بات ہے کہ ہم کھوج لگاتے ہیں, تو وی ٹرائی ٹو trace the footprints of the people and then we may try to reach some place. یا اسی طرح ہی ہم کسی کا بیہیویئر دیکھتے ہیں. یہ ہمارے بہت ساری اسٹڈیز میں ایسے ہی آتا ہے کہ who has been doing what, اس کے حساب سے ہم اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو فزیکل ٹریسز میں ایک طریقہ انہوں نے دیکھا کہ ایروژن کی بات کرتے ہیں. اب ایروژن سے مراد یہ ہے کہ جو چیز ختم ہو گئی یا اوور یوز ہو گئی یا زیادہ یوز ہونے کے ساتھ وہ گھس گئی ہے. مثال کے طور پر ہم ایک جگہ پر بہت سارے کھلونے اگر رکھے ہوئے ہیں تو وی ووڈ لائک ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ان کھلونوں میں کون سے کھلونے ہیں جو کہ زیادہ پاپولر ہیں amongst the children. تو اس کو لیٹس سے سم ریسرچر ٹرائز ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ان کے اگر ٹائر ہیں تو کن کھلونوں کے ٹائر جو ہیں وہ یوز کے ساتھ زیادہ گھسے ہوئے ہیں. دیٹ کوڈ بی ون وے ٹو لک ایٹ دیٹ. ہم لائبریری میں جاتے ہیں تو ہم مائٹ بی لوکنگ ایٹ کہ وچ آر دی پرہیپس موسٹلی یوزڈ ٹیکسٹ بکس. تو اس کو ہم ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ان کا کارڈ ہے جس سے کتاب ایشو ہوتی ہے. فرام دیئر ون وے از وی لک ایٹ دا کارڈ, اور کارڈ سے ہم دیکھیں کہ وہ کتنی دفعہ ایشو ہوئی ہے. سو دیٹس اے ٹریس. یا اگر کتاب کی حالت دیکھ کر بھی شاید ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ اس کو کتنا لوگوں نے ایشو کروایا ہے یا کتنا اس کو ہم نے یا لوگوں نے یوز کیا ہے. ہمارے ہاں تو اس کے اوپر کامنٹس بھی ہوتے ہیں, لوگ لکھتے بھی ہیں. میرا خیال ہے جتنی زیادہ یوز ہو رہی ہے اتنا زیادہ اس کے اوپر لوگوں نے لکھائی بھی کی ہوئی ہے. So that is how we look at the erosion. Erosion in the sense wear and tear of the item. اس کا جو فزیکل آئٹم ہے اس کی ویئر اینڈ ٹیئر کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے ہم کیا اخذ کرنا چاہتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا ریسرچر اس سے کیا اخذ کرنا چاہتا ہے. میں نے یہاں مثال دی تھی پاپولیرٹی کی کہ کون سے کھلونے ہیں جو کہ زیادہ بچوں کو پسند ہیں, کون سی کتابیں ہیں جو کہ زیادہ یوز ہو رہی ہیں. اسی طرح ہم کسی جیسے بک سٹور پہ جا کر بھی پتہ کرتے ہیں بچوں کی کتابیں ہیں ان میں وچ بکس آر مور پاپولر. اس کا شاید ہم فزیکل ٹریس یہی لگائیں کہ جو زیادہ سیل ہوئی ہیں ان کو ہم کہیں کہ دیز آر مور پاپولر. سو دیٹ از ون. دی ادر از ایکریشن. Accretion is the accumulation of physical evidence suggests the behavior of the people. Accumulation
مینز لیٹس سے گیدرنگ ہے, کلیکشن ہے. اور اس سے پہلے میں نے ایسے چھوٹی سی بات کی تھی کہ پیپل مائٹ لک ان ٹو the leftovers of a particular house, the kind of let's say things which they might be using. میں نے مثال دی تھی کہ پارٹی ہوئی ہے, اس کے بعد آپ ان کا جو گاربیج کلیکشن ہے وہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واٹ کائنڈ آف لیٹس سے بیوریجز ور بینگ یوزڈ. ان کے کینس دیکھ سکتے ہیں, باٹلس دیکھ سکتے ہیں. سو دیٹس اندر وے ٹو لک ایٹ. تیسری ایک چیز ہے جس کو آپ آرکائیوز کہتے ہیں. آرکائیوز امپلائز سم تھنگ وچ از دیئر, وچ از ریکارڈیڈ اور وچ ہیز بین پرزروڈ. اب اس میں آرکائیوز میں نے پہلے مثال دی کہ لیٹس سے ہماری سویلائزیشن کے آرکائیوز ہمیں نظر آتے ہیں. اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ بھئی ہاؤ ایڈوانسڈ واز دی انڈس ویلی سویلائزیشن. اینڈ ہم دو سورسز یوز کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں, ایک موہنجو داڑو کے لیفٹ اوور جو آرکائیوز جو ہیں, اور ایک ہم ہڑپے کی بات کرتے ہیں. اینڈ مے بی ٹیکسلا کوڈ آلسو کم ان دیٹ. تو ان کے جو آرٹیفیکٹس وہاں سے ملتے ہیں ان آرکائیوز میں سے, ان سے ہم اندازہ لگاتے ہیں اباؤٹ دی kind of development of that culture or the development of that particular civilization. Houses کی بات ہے, شہر کی بات ہے, people talk about let's say sanitation کی بات نظر آتی ہے, drainage کی بات نظر آتی ہے. اسی طرح آرکائیوز میں ریکارڈڈ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. میں نے مثال دی کہ let's say there is an observation that there is a difference between the age of the husband and the wife. And how big is the difference and how much is the difference? That might be a cultural pattern. Okay, in order to substantiate that, one way to do it, we go into the marriage records, اور marriage records کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ ساری انفارمیشن ملتی ہے. ہمیں دولہا کی بھی انفارمیشن ہے ایج کی, اور دلہن کی بھی ہمارے پاس ہے. And from there we could make an inference. آرکائیوز میں ہمارے اسٹوڈنٹس کے ریکارڈس بھی ہو سکتے ہیں. ان اسٹوڈنٹس کے ریکارڈ کو ہم دیکھ کر ہم لانگیٹیوڈنل اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ بھئی اوور دا پیریڈ آف ٹائم واٹ کائنڈ آف اسٹوڈنٹس آر وی گیٹنگ, اور واٹ آر دی کیریکٹرسٹکس آف دا اسٹوڈنٹس. ان میں ٹرینڈ کیا نظر آ رہا ہے, ایج کے حساب سے آ رہا ہے, جینڈر کے حساب سے آ رہا ہے, لوکیشن کے حساب سے آ رہا ہے. وہ کہیں کام کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹ بنے ہیں. So we can make use of these things and then we try to make an inference out of that. اور یہاں پر میں ریپیٹ کروں گا, this is non-reactive, کیونکہ جن کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں they are not there. ان کا ہم ریکارڈ دے کر ان کے بارے میں ساری جو ہے نا آبزرویشن دے رہے ہیں اور انفرنسز ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. ایک اور نان ریئیکٹیو میں ہے observations. Now observations could be of the external appearance of the subjects or external appearance of their behavior. اور میں نے جیسے کہا کہ people can be observed from a distance and that is how we see کہ جن لوگوں کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں ان کو نہیں پتہ کہ ان کو observe کیا جا رہا ہے. میں نے آپ کو مثال ٹریفک میں لوگوں کی بتائی کہ اسٹاپ لائٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں, مے بی somebody is observing the behavior of the people. شاپ لفٹنگ کے لیے people have set up some kind of closed circuit arrangements کہ وہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. You never know کہ کسی کلاس روم میں بھی لوگوں نے گیجٹس لگائے ہوں تاکہ اگر کوئی آبزرو کرنا چاہے تو وہ کسی وقت بھی آبزرو کر سکتا ہے. ہمارے ٹیلی ویژن پہ اسی قسم کی باتیں ہیں کہ جو پروڈیوسر ہے میں بھی وہ اگر دیکھنا چاہتا ہے اسٹوڈیو میں کیا ہو رہا ہے, ہی ہیز دی ارینجمنٹ, ہی کین ٹرن آن دا سوئچ اور وہ کین میک این آبزرویشن. اینڈ دا پیپل ہو آر بینگ آبزروڈ دے ڈونٹ نو دیٹ دے آر بینگ آبزروڈ. اینڈ اسی لیے ہم اس کو نان ری ایکٹیو ریسرچ کی ہم بات کرتے ہیں. نان ری ایکٹیو ریسرچ کی ایک جو ٹائپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں
content analysis. Content analysis means the analysis of the contents of text. اب ٹیکسٹ کی بات ہے، کانٹینٹس کی بات ہے. مینس کہ جو ٹیکسٹ ہے، ٹیکسٹ سے مراد یہاں ایک خط بھی ہو سکتا ہے، ٹیکسٹ سے مراد ایک تقریر ہو سکتی ہے، ٹیکسٹ سے مراد ایک گانا بھی ہو سکتا ہے، ٹیکسٹ سے مراد لوری بھی ہو سکتی ہے، کوئی کہانی بھی ہو سکتی ہے، کسی کی ڈائری کا پیج جو ہے دیٹ کوڈ آلسو بی اے ٹیکسٹ. دا پوائنٹ از دس کہ اس ٹیکسٹ میں کیا چیز ہے جو کہ وہ ٹیکسٹ کے بنانے والا، جو لکھنے والا تھا، وہ اس سے بتانا چاہتا ہے. کانٹینٹس آف دی ٹیکسٹ امپلائز کہ جو ٹیکسٹ کو بنانے والا تھا یا جو رائٹر تھا وہ اس میں کیا کمیونیکیٹ کرنا چاہتا تھا. کانٹینٹس آف دی ٹیکسٹ مینس کہ اس ٹیکسٹ کی وساطت سے جو ہمارا وہ پروڈیوسر تھا یا جو رائٹر تھا یا وہ کریٹر تھا، وہ اس کے تھرو کیا کریٹ کرنا چاہتا تھا. اب ٹیکسٹ میں ضروری نہیں ہے کہ صرف یہی چیزیں آئیں، اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. بلڈنگ کا سٹائل بھی آ سکتا ہے، ایک منٹ بھی آ سکتا ہے. ہم باب پاکستان بنا رہے ہیں، اب دیٹ ہیز ٹو سمبلائز ود سم تھنگ. جو کریٹر ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا، اس کو ہم نے بتایا کہ وٹ ڈو وی وانٹ ٹو کمیونیکیٹ تھرو اٹ. سو وی آر ایکچولی یوزنگ دیز ایز ٹیکسٹ اینڈ دین اس کو ہم اینالائز کر کے ہم بتائیں گے کہ ہم کیا اس میں سے ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور اس میں سے کیا رائٹر کمیونیکیٹ کرنا چاہتا تھا اور وہ کیسے کمیونیکیٹ ہو رہا ہے. دی کانٹینٹ ریفرز ٹو ورڈس، meanings, pictures, symbols, ideas, themes, or any message that can be communicated. اور اسی طرح جو ٹیکسٹ ہے it could be anything in writing, anything which could be visual or spoken that serves as medium of communication. تو یہاں پر بات یہ ہوئی کہ ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تھرو دا ورڈس، تھرو اے سینٹینس، اینڈ سم ٹائمس ایون ود دا موومنٹ آف دی ہینڈس. جب میں سمبلس کی بات کرتا ہوں، اب سمبلز ڈیفینیٹلی اسٹینڈ فار سم تھنگ. اب آپ نے دیکھا کہ عام طور پر وین پیپل آر سکسیزفل ان اے پرٹیکولر مشن، they usually raise these two kind of fingers and that might indicate, hey, that's a sign of, let's say, victory. اسی طرح سے ہم نے اسی طرح symbol use کیے ہیں. People talk about thumb and two thumbs and thumbs up and thumbs down. I think that's how we have developed these kind of symbols. یہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی جب ہم when we were talking about the development of the concepts. یہاں پر بھی جو ہمارا ریڈر ہے وہ وہی کانسیپٹس یوز کر رہا ہے، وہی ورڈس یوز کر رہا ہے، اور عام طور پر وہ ایسے لیٹس سے مینز یوز کر رہا ہے with which people are familiar, because if he is trying to communicate something with the people, they should know the language which he is being used. They should be able to get some meaning out of it. بیکاز یہ لفظ جتنے بھی ہیں یا ورڈز ہیں یا لیٹرز ہیں، سمبلز ہیں، دیز آر سمپلی دا کوڈس. اگر وہ اس کوڈ کو ڈی کوڈ کر سکتے ہیں، اس کا مطلب نکال سکتے ہیں، دین وی وڈ سے دیٹ ہی اور شی از ٹرائنگ ٹو کمیونیکیٹ واٹ ایور دا پرسن وانٹیڈ ٹو کمیونیکیٹ. تو کانٹینٹ انالیسس مینس کہ جو ٹیکسٹ ہے، اس ٹیکسٹ میں کیا چیز ہے جو کہ اس ٹیکسٹ کے بنانے والا آڈینس کو کمیونیکیٹ کرنا چاہتا تھا. اب آڈینس کون سی ہے، اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے. آڈینس بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں. who is the audience. اور کبھی وہ ایک لیٹس سے منٹ بنا رہا ہے، اس کے لیے ساری پبلک ہے، اور ڈیفینیٹلی دیٹ منٹ ہیز
a sign, as a symbol of something. ہم اگر مینار پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو مینار پاکستان از اے سمبل دیٹ اسٹینڈس فار سم تھنگ. اس کے ساتھ ہم نے نام لگایا مینار پاکستان. دیر از سم ایسوسیشن اینڈ اس کا پرپز ایک ہے, اور وہ پرپز ہے ٹو کمیونیکیٹ سم میننگ ٹو لیٹس سے ٹو دی younger generation کہ بھائی it stands for a particular let's say creation of Pakistan, اور اس کے ساتھ اس کی ہسٹری وہاں ہمیں نظر آتی ہے. So that is how we look at the text and that is how we look at the communication. بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی صاحب ہیں کہ وہ اپنے لیے اپنی ایک ڈائری لکھ رہے ہیں, اور وہ مے بی اپروچ ہے کہ مے بی ہی اور شی تھنکس کہ آفٹر ہز لائف دیٹ ڈائری مائٹ بی پبلش سم پلیس اینڈ پیپل مائٹ بی میکنگ یوز آف دیٹ. اور اگر اس سینس میں آ رہی ہے تو مے بی اٹس اے ڈفرنٹ کائنڈ آف تھنگ, بٹ سرٹنلی دی preservation of let's say some information in that diary and later اس کو ہم آپ ٹیکسٹ کہہ لیجئے, اور اس میں کیا چیز وہ پرزرو کی جا رہی ہے, کوئی میسیج پرزرو کیا جا رہا ہے, ایونٹس اس میں پرزرو کیا جا رہے ہیں, کوئی ہیپننگس پرزرو کیے جا رہے ہیں, تو اس کا کوئی انالیسس کر سکتا ہے لیٹر آن ایز اے ریسرچر. ہم اگر اخبار کی بات کر رہے ہیں تو اخبار میں بھی سم تھنگ از بینگ کمیونیکیٹڈ. ایڈیٹر ہے, ایڈیٹر اخبار کا ایڈیٹوریل لکھتا ہے. ناؤ ہی از ٹرائنگ ٹو کمیونیکیٹ سم تھنگ, telling the reader something. Maybe he is making an analysis of a situation and then trying to leave a message to the readers of that particular newspaper. تو یہاں پر communication کی بات ایسے ہے, you could say that who says what, to whom, why, how and with what effect. کیا کہنا چاہتا ہے, کیسے کہنا چاہتا ہے, میسج کیا دینا چاہتا ہے, کسی کے اوپر یل کر کے وہ بات کرنا چاہتا ہے, پیار سے وہی بات کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے, غصے سے کہنا چاہتا ہے, کتنی پاور سے وہ کہنا چاہتا ہے, انٹینسٹی اس کی آواز میں کتنی ہے. آئی تھنک دیز آر مینی تھنگز, مینی ویز ٹو میک این انالیسز آف سم تھنگ. اگر کوئی بول رہا ہے تو یو کین سرٹنلی لک ایٹ دی انٹینسٹی اور دی والیوم. اگر وہ لکھ رہا ہے تو لکھائی میں بھی وی آر ٹرائنگ ٹو سی دیٹ ہاؤ فورسفلی سم تھنگ از بینگ گیون اوور دیئر. یہ تو ہے کہ ہو سیز واٹ, ٹو ہوم, وائی اینڈ ان واٹ وے. اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں, آرٹیفیکٹس کی بات دیکھتے ہیں یا ٹیکسٹ کی بات دیکھتے ہیں, تو اس میں ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں آتی ہیں. سو لیٹ می enumerate some of these things just like this. These could be books, could be magazines, speeches, poems, newspapers, songs, could be lullabies, paintings, letters, laws, constitutions, dramas, films, advertisements, billboards, musical lyrics, photographs, articles of clothing, or works of art. All these may be called as documents. تو لیٹر ہے, باپ سے بیٹے کو لیٹر آ رہا ہے, and he is trying to communicate something through it. قائد اعظم محمد علی جناح کی کورسپونڈنس ہے with علامہ اقبال. Okay, those are the letters, and there is a communication between the two leaders. Okay, now what is being communicated? And we have been trying to analyze the communications between the two leaders. The researcher is trying to analyze and make the inferences out of that. We are still trying to figure out the contents of the speeches which Quaid-e-Azam delivered to our people at different occasions, in the assembly, to the students, to other places, and where he has been trying to project the kind of Pakistan he is visualizing. Okay. اب یہ جو اسپیچز ہیں یا کمیونیکیشن ہے, جس بندے نے وہ کمیونیکیٹ کیا, دیٹ پرسن may not be there, but the people are trying to
analyze it. Researchers are trying to analyze it, and on that basis they are trying to build up the arguments, they are trying to figure out. اب وہ لوگ تو وہاں پر نہیں ہیں. ہم اسی لیے اس کو نان ری ایکٹیو کہتے ہیں کہ ہمارے ریسرچر کا ان لوگوں کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہے جنہوں نے وہ ٹیکسٹ کریٹ کی, یا اس ٹیکسٹ میں جو انہوں نے جیسے کریکٹرز دیے ہیں ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہے. اور اسی طرح کچھ ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو بنائی ہیں, بلڈنگ بنا دی ہے, ایک منرٹ سمبل آف سم تھنگ ہے, کریٹر نے اس کے تھرو کیا چیز کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی. ڈو وی انڈرسٹینڈ اٹ دا وے دا کریٹر وانٹیڈ. ہمارے بہت ساری پینٹنگس نظر آتی ہیں, لیٹس سے ہمارے بہت صادقین کی پینٹنگ ہے. اب اس میں واٹ ڈز دی پینٹر ٹرائی ٹو کمیونیکیٹ, اس کی کریشنز ہیں وہ, اور ان کریشن سے دا کریٹر از ٹرائنگ ٹو کمیونیکیٹ اے میسج which may be very clear, which may not be very clear. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی آرٹیفیکٹ ہے, اس سے لوگ مختلف مطلب بھی نکال سکتے ہیں. So that is how we look at these artifacts, and that is how we call them as texts. اب اس میں یہ جو ٹیکسٹ ہیں یا کمیونیکیشنز ہیں, خاص طور پر اگر ڈاکیومنٹس کی بات کر رہے ہیں, جس کا میں نے کانٹینٹ انالیسس کی بات کی ہے, تو وہ 3 قسم کے ہمیں نظر آتے ہیں. ایک وہ ڈاکیومنٹس ہیں جن کو ہم پرسنل ڈاکیومنٹس کہتے ہیں, ایک ہیں جو کہ پبلک کی بات کر سکتے ہیں, اور ایک ایسے ڈاکیومنٹس ہیں جن کو آپ ماس میڈیا کے ایریے میں آپ لے آتے ہیں. پرسنل ڈاکیومنٹس میں لوگوں کی اپنے, میں نے ابھی مثال دی لیٹرز کی بات کی, دیز آر پرسنل لیٹرز بٹوین اے پیرنٹ اینڈ اے چائلڈ. اسی طرح پرسنل لیٹرز لیڈرز کے بھی ہو سکتے ہیں. میں نے مثال دی قائد اعظم اور علامہ اقبال کی. دیز آر پرسنل لیٹرز, پرسنل کائنڈ آف ڈاکیومنٹس ایز ویل. پرسنل ڈاکیومنٹ میں کسی کی اپنی ڈائری بھی ہو سکتی ہے, in which the person might be recording the events taking place or his or her activities as well. Personal document mein we could also talk about let's say the autobiography of an individual, jisme again trying to narrate the events of the life, اور depend کرتا ہے کہ وہ کیسے narrate کر رہا ہے. پبلک میں ہم کہہ رہے ہیں یا سیمی کائنڈ آف ڈاکیومنٹس, اس میں لیٹرز ہو سکتے ہیں فرام ون آفس ٹو اندر آفس, میموز ہو سکتے ہیں, اس میں پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں, پروسیڈنگز آف پرٹیکولر میٹنگ, پروسیڈنگز آف دی نیشنل اسمبلی بھی ہو سکتی ہیں, کسی کمیٹی ہے اس کمیٹی کی کوئی پروسیڈنگز بھی ہو سکتی ہیں, ان کا بھی لوگ انالیسس کرتے ہیں, ان کا بھی کانٹینٹ انالیسس ہو سکتا ہے. پھر ایک جو بہت بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے پاس جس کو ہم کرتے ہیں, دیٹس ماس میڈیا. ماس میڈیا میں ہمارے پاس پرنٹ میڈیا بھی ہے اور الیکٹرانک میڈیا بھی ہم چل رہا ہے. اس میں آپ ناولز کی بات کر لیں, اس میں آپ ڈرامے کی بات کر لیں, اس میں شارٹ سٹوریز کی بات کر لیں, اس میں نیوز پیپرز آ سکتے ہیں, اس میں میگزینز آ سکتے ہیں. سو دیز کوڈ بی ایگزامپلز آف دا پرنٹ میڈیا. لکھی ہے, لکھنے والے نے پبلک کو دی ہے, اینڈ پیپل ریڈ اٹ. اٹس ناٹ سم تھنگ وچ از ہڈن. اور مثلاً بیک اگر تھوڑا سا جاؤں تو کچھ ڈائریز لوگوں نے لکھی ہوتی ہیں, کچھ لیٹرز ہوتے ہیں, اس کے لیے وہ اتنے پرسنل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اچھا یار یو کین ہیو این ایکسیس ٹو دیز آفٹر سو مینی ایئرس, after the let's say death of after my death, after so many years of my death. ماس میڈیا میں آپ ریڈیو پہ آپ ڈرامے دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, آپ ٹیلی ویژن پہ ڈرامے دیکھتے ہیں, اس میں نیوز بلیٹنز بھی ہو سکتے ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ہماری فلم ہے, دیٹس آلسو پارٹ آف ماس میڈیا.
اور پھر ہم پرنٹ میں بھی آ سکتا ہے، ریڈیو پہ بھی آ سکتا ہے، ٹیلی ویژن پہ بھی آ سکتا ہے، جن کو ہم فوک سانگس کی بات کرتے ہیں. سانگس لکھے ہیں لوگوں نے. اب نیشنل سانگس بھی آتے ہیں، لو سانگس بھی آتے ہیں، فلم کی بات بھی ہم کرتے ہیں. اب لوریاں ہیں، اوکے، دوز کوڈ آلسو بی دیئر. اینڈ مینی آف دی فوک سانگس اور تھنگس جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہیں ان رائٹنگ نہ بھی ہوں، بٹ اسٹل مے بی وربلی دیز آر ٹرانسفرڈ فرام one generation to another generation. So these are some of the documents which can be analyzed, and I will look at these, how to maybe proceed. These could also be called as the textual coding, کہ ہم اس کو جب انالیسس کر رہے ہیں تو اس کو ہم اس کی جو ٹیکسٹ ہے اس کو ہم کیسے کوڈ کریں گے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا کریں. Let me say that researcher uses objective and systematic counting and recording procedures to produce quantitative description of symbolic contents in a text. So this is an interesting way of saying ایک بات کہ ہم اپنے ورک کی بات کرتے ہیں تو we are talking that we will do research in an objective manner and in a logical kind of order, following a certain system. These were, if you remember, some of the characteristics of the scientific method. So those characteristics جو ہیں are likely to be applicable to the analysis of the text about which I have just talked. So it will be objective, it will be systematic, and then everything, whatever the system we follow, whatever the design we follow, we don't keep it secret. We try to outline it. We try to put it in front of everybody, and if somebody is in a mood to verify our findings, he or she could do that. So we follow a certain approach, we follow a certain system, and thereby we try to record our analysis of the whole thing. In other words, ایک آپ یہاں پر یہ دیکھیے کہ کانٹینٹ انالیسس جو ہے ہم اس کو کوانٹیٹیو کائنڈ آف اپروچ جو ہے اس میں ہم شامل کر رہے ہیں. اگرچہ انالیسس شاید کوالٹیٹیو چیزوں کا ہو، ایک سانگ ہے لکھا ہوا ہے یا ایک پریزنٹیشن کی ہے کسی ڈرامے میں، لیکن اس کا انالیسس جو ہے ہم ایک کوانٹیٹیو طریقے سے ہم کر رہے ہیں، بیکاز وی آر ٹرائنگ ٹو کاؤنٹ سرٹن تھنگس. اور وہ کیسے کاؤنٹ کرنی ہے اور اس سے مطلب کیا لینا ہے، اس کو ہم ایک طریقہ کار کے ذریعے سے ان ریٹن فارم ہم لکھتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کانٹینٹ انالیسس جو ہے وہ کیسے کیا، اس کی ہم نے کوڈنگ کیسے کی. سو کانٹینٹ انالیسس از نان ریئیکٹیو. نان ریئیکٹیو کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو ہمارا ریسرچر ہے اس کا کانٹیکٹ جو ہے ان کے رائٹرز کے ساتھ، ان کے سبجیکٹس کے ساتھ نہیں ہے. اٹس جسٹ پاسبل کہ وہ جو رائٹرز ہیں یا کریٹرز آف دیٹ ٹیکسٹ ہیں وہ ہو سکتا ہے اس دنیا میں ہی نہ ہوں، اگر زندہ بھی ہوں تو پتہ نہیں کہاں ہیں. اور بہت دفعہ ہم کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی اور ملک میں کسی اور آتھر نے کسی اور زبان میں لکھی ہیں اور ان کا ٹرانسلیشن ہو کر ہمارے پاس آ رہا ہے، تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. تو ہم اس کو نان ری ایکٹیو کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ پلیسنگ آف ورڈس، میسیجز اور سمبلس ان اے ٹیکسٹ ٹو کمیونیکیٹ ٹو اے ریڈر occurs without the influence of researcher. Non-interaction is there between the researcher and the creator of the text. تو ہمارا ریسرچر جو ہے the researcher reveals the content, the messages, the meanings, the symbols in a source of communication. تو اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کو سمجھ آتی ہوگی, but maybe
جو ریسرچر جو لکھنے والا ہے اس کی انٹرپریٹیشن بھی فرق ہو سکتی ہیں. our researcher is trying to analyze in a different way and trying to figure out the hidden meanings of that particular communication which is there. تو اس طرح سے ہم اس کو نان ریئیکٹیو کہتے ہیں. اب اس کا اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ لیٹ us move on to how to go about. ہم اس کی میجرمنٹ کر رہے ہیں. میجرمنٹ اینڈ کوڈنگ means how do we measure the things which we are trying to communicate with the things. Procedure to measure spelled out. For example, communication ہے, ایک پروگرام ہے, let's say ٹیلی ویژن پہ پروگرام چل رہا ہے. ہم اس ٹیلی ویژن کے پروگرام کو کیا کہیں گے؟ Is it let's say a love story kind of thing? Is it a program which is portraying lot of violence on the television? ویسے ہی آپ تو شاید پتہ نہیں کہ فلم دیکھنے جاتے ہیں تو جو دیکھنے آ رہے ہیں they want to get some idea from those who have just watched it. جو باہر آ رہے ہیں ان سے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ فلم جو ہے is it a love story kind of film, a drama kind of film, is it an action movie, is it a movie with all kinds of violence? That's the ایک دیا ایک کوڈ دے دی کہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ دس از اے وائلنٹ کائنڈ آف تھنگ. آپ اس کو وائلنٹ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب وائلنٹ کہنے کا ہمیں کوئی کرائٹیریا بنانا ہوگا. ایک لفظ جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا آپریشنلائزیشن کی بات ہے. اب اس کو ہم آپریشنلائز کیسے کہیں گے؟ کتنے ایکشن ہوں گے تو ہم اس کو وائلنٹ کہیں گے؟ اس کی پچ کیا ہوگی؟ اس کی انٹینسٹی کیا ہے؟ Okay, is it really wise fighting with virtue اور ویسے ہی کہ گنز کی وہاں پر let's say شوٹنگ دکھا رہے ہیں یا کیا رہے ہیں؟ So this is how we look at the concepts. اور بات میں یہ کر رہا ہوں کہ ان کانسیپٹس کو ہم نے ڈسکرائب کرنا ہے, ان کو ہم نے بتانا ہے کہ how do we measure it. آپریشنلائزیشن کی بات ہے. اور آپریشنلائزیشن کو اگر میں ایسے کہوں, دی کانسٹرکٹس آر آپریشنلائزڈ ود اے سیٹ آف انسٹرکشنز اور رولز آن ہاؤ ٹو سسٹمیٹیکلی آبزرو اینڈ ریکارڈ ٹیکسٹ. ایک لیڈرشپ رول ہے. ہم کلاسیفائی کریں گے کہ ہو از اے ریئل لیڈر. ایک سوشل کلاس کا کانسیپٹ ہے. لیٹس سے کہ ہم ایک اسٹوری کو اینالائز کر رہے ہیں اور اس میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسٹوری میں کریکٹر جو ہیں وہ کس سوشل کلاس کے ہیں. ہاؤ ڈو وی, وہ کریکٹر خود تو نہیں بتائیں گے کہ ہم لوور کلاس کے ہیں کہ مڈل کلاس کے ہیں کہ اپر کلاس کے ہیں. اب یہ جو ریسرچر ہے ہی از ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ یہ لوور کلاس کے لوگ ہیں یا مڈل کلاس کے لوگ ہیں یا اپر کلاس کے لوگ ہیں. ہاؤ ڈو وی give the instructions to the people, to our, let's say, those individuals who are trying to make an analysis, کہ لوگوں کو کیسے سوشل کلاس میں آپ کلاسیفائی کریں. تو is it the appearance of a person or is it something, the activity which a person is doing? تو یہ جو چیزیں ہیں نا, ان کو ہم میجرمنٹ کا حصہ بنا کر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا ریسرچر ہے ہی ٹرائز ٹو اسپیل آؤٹ دا گائیڈ لائنس فار پرپزز آف میجرمنٹ. ہم کسے کہہ رہے ہیں رورل, کسے کہہ رہے ہیں اربن. اگر رورل ایک کوڈ ہے یا رورل ایک کانسیپٹ ہے تو ہم اپنے کانٹینٹ انالیسس کے حوالے سے ہم کس کو رورل کہیں گے, کس کو اربن کہیں گے. ایک لیٹس سے شاہی خاندان کے لوگ ہیں تو ان کو ہم کہاں رکھ رہے ہیں, ایک مزدور کام کر رہے ہیں ان کو ہم کہاں رکھیں گے. ایک لوگ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, ہم اس ایکٹیویٹی کو کیسے کہیں گے کہ دس از اے ریسپیکٹیبل کائنڈ آف ایکٹیویٹی, یا یہ جو ایکٹیویٹی جو ہے یہ ایک بیڈ امیج والی ایکٹیویٹی ہے. تو اس کے ہم نے کوئی نہ کوئی انڈیکیٹر ہمیں بنانے ہوں گے. لیڈرشپ کی بات کی, اوکے,
پروگریسو لیڈر ہے, ہم کہیں گے کہ یہ جو کنزرویٹو قسم کا لیڈر ہے. اب یہ دیز آر دا کانسیپٹ وچ پیپل ٹرائی ٹو فگر آؤٹ کہ اس میں ہم کیسے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور کیسے اس کو ہم میجر کریں گے. اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں آبزرویشنس کین بی اسٹرکچرڈ. اب اسٹرکچرنگ کی بات جب ہم کر رہے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹرکچرنگ کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کوانٹٹی کتنی ہے. اسٹرکچرنگ کے حوالے سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی فریکوینسی کیا ہے. نمبر آف ٹائمز لیٹس سے پرٹیکولر ایکٹیویٹی از ہیپننگ وی کین کاؤنٹ. لیٹس سے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک ڈرامہ ہے, اس ٹیلی ویژن پہ ڈرامہ آ رہا ہے, اس ڈرامے میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میل کریکٹرز کتنے ہیں اور فیمیل کریکٹرز کتنے ہیں. تو وی کین سمپلی کاؤنٹ دی نمبر آف کریکٹرز. اسی طرح ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو لفظ ہے وہ کتنی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے, کتنی دفعہ کہا گیا ہے. وی کین کاؤنٹ دا فریکوینسی آف دیٹ ٹو. کسی نے نعرہ لگایا ہے, کسی نے کسی کو شاباش دی ہے, کسی نے لیٹس سے ایک پرٹیکولر ایکشن کیا ہے, تو وہ کتنی دفعہ اس نے کیا ہے. سو وی کین کاؤنٹ دی نمبر آف دوز ایکشنز. مثلا میں نے کریکٹرز کی بات کی ہے کہ کتنے کریکٹرز ہیں. اب کاؤنٹنگ کے حوالے سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس میں میل کتنے ہیں, اس میں فیمیل کتنے ہیں. اسی طرح سے ہم اس کو پروپورشن میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈرامے میں لیٹس سے کس ایج گروپ کے لوگ ہیں. وہ ایج شاید سامنے لکھی تو نہیں ہوگی, لیکن ریسرچر از گوئنگ ٹو ٹیل آور کوڈر ہاؤ ٹو کلاسیفائی دی کریکٹرز انٹو ڈفرنٹ ایج کیٹیگریز. کہ بچوں کو اگر رکھنا ہے تو وہ کس ان کی ڈٹرمنیشن کیسے ہوگی. ایڈلٹس کی بات کر رہے ہیں, ان کو ہم کیسے ڈٹرمن کریں گے. اسی طرح اگر ہم اولڈ کی بات کر رہے ہیں, ان کو کیسے ڈٹرمن کریں گے. یہی ایکٹرز جو ہیں یہ ڈفرینٹ آکیوپیشنس میں ہمیں نظر آئیں گے. آکیوپیشنس کی ہم آئیڈینٹیفیکیشن کیسے ہم کریں گے. یہی ایکٹرز بہت ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہمیں نظر آئیں گے. ہم ان ایکٹیویٹیز کو کہتے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹی جو ہے رسپیکٹیبل قسم کی ایکٹیویٹی ہے, یہ رسپیکٹیبل نہیں ہے. ایک مثال کے طور پر ایک امپریشن ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم جو امیج آف ویمن ہے وہ ہم کوئی ٹھیک طریقے سے نہیں پریزنٹ کر رہے. اوکے, جب ہم کہتے ہیں ٹھیک طریقے سے نہیں, یہ ٹھیک اور نہ ٹھیک, ہاؤ ڈو وی ڈیٹرمن دیٹ کہ وچ از اے رسپیکٹیبل کائنڈ آف امیج اور وچ از ناٹ رسپیکٹیبل کائنڈ آف امیج. مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جو ہماری خواتین کریکٹرز ہیں ان کو ہم شاید جو ہمارے بہت پروگریسو قسم کے آکیوپیشنز ہیں ان میں ہم نہیں دکھا رہے. ان کو ہم اگر دکھا رہے ہیں ان مینی کیسز ہاؤس ہولڈ ایکٹیویٹیز میں دکھا رہے ہیں. رائٹ اور رانگ, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ. desirable or undesirable, I'm not saying that. I'm simply trying to put before you that this is how they are being portrayed. کہ وہ گھر کے کام کاج میں ہم اس کو دکھا رہے ہیں, یا اس کو ہم ایز اے سائنٹسٹ دکھا رہے ہیں, ایز اے لیٹس سے پروفیسر دکھا رہے ہیں, ایز اے میڈیکل ڈاکٹر دکھا رہے ہیں, یا اس کو ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ شی از لوکنگ آفٹر دی گیسٹ ان دا ہاؤس. تو اوکے, ہم اس کو اچھا کہہ رہے ہیں, ہم اس کو اچھا نہیں کہہ رہے. اوکے, دیٹ از دا ڈیسیژن آف دا ریسرچر کہ ہم کس کو کس انداز سے ہم کہہ رہے ہیں. سو دیٹ از لیٹس سے فریکوینسی کی بات ہے, ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم ڈائریکشن کی بات کر سکتے ہیں. ڈائریکشن سے مراد یہ ہے noting the direction of the message along some continuum like positive, negative, favorable, unfavorable, friendly, unfriendly. اب ہم بہت دفعہ کہتے ہیں, ایک بڑی مزے کی بات کہ ہماری جو کتابیں ہیں اسکولوں میں ہم پڑھاتے ہیں, آر دی اسٹوڈنٹ فرینڈلی. اب کسے ہم فرینڈلی کہیں گے, کسے ہم انفرینڈلی کہیں گے, کسے ہم پازیٹیو کہیں گے, کسے ہم نیگیٹو کہیں گے. تو دس از دا ڈیسیژن آف دی ریسرچر. اسی طرح انٹینسٹی کی بات ہے.
انٹینسٹی میں ہم دیکھتے ہیں اسٹرینتھ اور پاور آف دی میسج ان اے پرٹیکولر ڈائریکشن، ہاؤ اسٹرانگلی دیٹ میسج از بینگ گیون. اسی طرح ایک اور بات آتی ہے، ہم اسپیس کی بات کر سکتے ہیں کہ وہ جو ٹیکسٹ ہے وہ کتنی بڑی ہے. ہم اگر اخبار کی بات کر رہے ہیں، ڈبل کالم کی وہ نیوز لگی ہوئی ہے، سنگل کالم کی لگی ہوئی ہے. تو اس طرح ہم اسپیس کی بات کر سکتے ہیں، اماؤنٹ آف اسپیس. ٹائم کے حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں ڈرامہ جو ہے اس کی ڈیوریشن کتنی ہے، فلم جو ہے اس کی ڈیوریشن کتنی ہے، ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کی ڈیوریشن کتنی ہے. سو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر ہم لکھی ہوئی کی بات اخبار کی بات کر رہے ہیں یا کہانی کی بات لکھی ہوئی ہے تو میں بھی اس کو اس طریقے سے میجر کر سکتے ہیں. اس کو آپ انچز میں بھی میجر کر سکتے ہیں. اگر ویڈیو ہے تو اس کو ہم ٹائم کے حوالے سے میجر کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے آج ہم نے یہ کوشش کی کہ آپ کو ہم انٹروڈیوس کریں کہ نان ری ایکٹیو ریسرچ کیا ہوتی ہے اور اس نان ری ایکٹیو ریسرچ کو ہم کیسے کر سکتے ہیں، اور اس میں پھر ہم ایک آئٹم پہ فوکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو ہم کہہ رہے ہیں کانٹینٹ انالیسز. اور اسی کانٹینٹ انالیسز کی بات یاد رکھیے گا کہ ہم اس میں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ واٹ از بینگ کمیونیکیٹڈ، بلکہ اس کو کمیونیکیشن انالیسز بھی کہتے ہیں. تو آج کی ہم بات یہاں ختم کرتے ہیں، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ٹائم. تو اللہ حافظ.